السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ وقال اللہ تعالی ایضا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يُقْتِلُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وقال اللہ تعالی اذن سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تأویلا۔ وقال ايضا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہ بالنواجذ۔ وقال ایضا من احدث فی امرنا ھذا منہ فہو رد۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ماہ محرم سے گزر رہے ہیں۔ محرم کے معنی عزت و احترام والا مہینہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم ہیں، منها 4 حرم، اور وہ اشہر حرم جو 4 ہیں ان میں سے 3 تو ایک ساتھ ملے ہوئے، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اسی آیت میں ذالک الدین القیم، یہ سچا دین ہے، سچا طریقہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، مطلب اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ یوں تو کسی بھی مہینے میں اللہ کی نافرمانی وہ گناہ ہیں، لیکن خاص طور سے یہ 4 مہینوں کے مناسبت سے اللہ کی نافرمانی کی ممانعت کی گئی ہے، ظلم کی ممانعت کی گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے تفسیر کے امام ہیں، انہوں نے اس آیت کے تحت جو توضیح بیان کی یہ اشہر حرم کی، کہ یہ اشہر حرم جو 4 مہینے ہیں تو اس کی مصلیت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو اس کی مصلیت اور حکمت یہ ہے کہ چونکہ ذی الحج میں حج ہوتا ہے، اور حج کو جانے کے لیے، آنے کے لیے راستوں کا پرامن ہونا بھی ضروری ہے۔ راستوں میں اگر چور ڈاکو کا اگر خطرہ ہے تو حج صحیح طور سے ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے مصلیت چونکہ پہلے سے جانا پڑتا ہے، آج بھی حالانکہ ہوائی جہاز کا سفر ہے آج کے دور میں،
لیکن پھر بھی ذی قعدہ سے اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، ذی قعدہ سے ذی الحج میں۔ تو ایک مہینہ اس سے پہلے اشہر حرم قرار دیا گیا کہ ذی قعدہ میں کوئی جنگ نہ کرے، کوئی لڑائی نہ کرے، ذی الحج میں بھی کوئی لڑائی نہ کرے۔ محرم جو اسی سے متصل ہے اور حج کو واپس ہوتے ہوئے اس مہینے میں بھی سفر کی ضرورت اس وقت بھی پڑتی تھی، آج بھی پڑتی ہے، تو اس میں بھی کوئی نافرمانی، کوئی جنگ نہ کرے۔ اور رجب کے مہینے میں عام طور سے لوگ عمرہ کرتے تھے، نفل حج، اس وجہ سے اس کو بھی اشہر حرم میں شامل کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد جنگ کے حوالے سے چونکہ پہلے بہت زیادہ اصول اور ضابطے نہیں تھے، اصول اور ضابطوں کی حکمرانی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کو یہ مہینوں سے جوڑ دیا تھا کہ کسی بھی قسم کی لڑائی، کسی بھی قسم کی جنگ وہ یہ 4 مہینوں میں ممنوع ہے۔ اسلام نے آ کر جنگ کے سلسلے میں جو اصول متعین کیا وہ یہ کہ اپنی بڑائی کے لیے، مال کے حصول کے لیے، قوم کی بڑائی کے لیے، ملک کے حصول کے لیے، دنیا کے کسی بھی غرض کے لیے جنگ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ الکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جنگ کا صرف ایک ہی مقصد ہے اسلام میں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، نظام کفر کے خاتمے کے لیے، ظالموں اور جابروں کو کمزور کرنے کے لیے جنگ کی جا سکتی ہے، اور کبھی بھی کی جا سکتی ہے جب اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ اس لیے اس کے بعد کی آیات ہی میں متصل وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین سے قتال، جنگ کرو۔ مکہ کے مشرکین کی طرف اشارہ ہے اولین طور پر، سب مل کر جیسا کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اشہر حرم محرم کا مہینہ چونکہ ایک تاریخ بھی لیے ہوئے، تحریک بھی لیے ہوئے، تاریخ اس لحاظ سے لیے ہوئے کہ چونکہ اشہر حرم میں اس کا شمار ہے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت نے، اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں ایک طرح سے امت مسلمہ نے، اجماع صحابہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اس مہینے کو ایک طرح سے تحریک سے بھی جوڑ دیا۔ تحریک سے اس لیے جوڑ دیا کہ اسلامی سال جس کو کہتے ہیں، سن ہجری جس کو کہتے ہیں، چاند کے سال کی شروعات جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، سن ہجری ہمارا محرم سے ہوتا ہے۔ ہجری سن کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو سن ہجری کا آغاز جو ہوا اس محرم کے مہینے سے 1447 ہجری، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سفر کو، ہجرت کے زمانے کو 1447 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اپنی توجہ اور اپنی تعلیم اور تربیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کی تعلیم اور توجہ کے لیے اس مہینے کو ایک طرح سے اسلام کی تحریک سے بھی جوڑ دیا۔ ہجرت کا واقعہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، وہ اسلام کی تاریخ بھی لیے ہوئے ہیں اور اسلام کی تحریک بھی لیے ہوئے ہیں، وسیع تر واقعہ ہیں۔ تو جب بھی محرم کا مہینہ آئے، جب بھی اسلامی سال کا آغاز ہو، تو امت مسلمہ کا ذہن سن ہجری کی مناسبت سے ہجرت کی طرف جائے۔ یہ رسمی اور رواجی طور پر ہجرت سے اس کا آغاز نہیں کیا گیا۔ عیسائیوں نے ہو سکتا ہے کہ رسمی رواجی طور سے اپنے سال کا آغاز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کیا ہو۔ رسمی رواجی طور سے اور بھی بہت ساری قومیں دنیا کی اپنے سالوں کا آغاز، اپنی تاریخ کا آغاز کچھ رسمی رواجی واقعات سے جوڑتے ہیں۔
جبکہ حقیقی واقعات بھی ہجرت کے علاوہ بھی بہت سارے تھے، اور بہت سارے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ صحابہ اکرام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور قیادت میں سن ہجری کے آغاز کے لیے ہجرت کے واقعے کو منتخب کیا، جبکہ جنگ بدر کی تاریخ یہ بھی ایک اہم تاریخ ہے۔ جنگ بدر کا واقعہ جس کو یوم الفرقان قرار دیا گیا ہے، یہاں سے بھی سن کا آغاز ہو سکتا تھا۔ فتح مکہ کی تاریخ یہ بھی ایک اہم تاریخ ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو، اسلام کو غلبہ یہاں سے مکہ میں بھی حاصل ہو گیا۔ معراج کا واقعہ یہ بھی بڑا واقعہ ہے، معراج کے واقعے سے بھی سن کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن جتنے واقعات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، وہ یقیناً اپنے اندر پیغام لیے ہوئے ہیں اور بہت اہم پیغام لیے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام واقعات میں سیرت، ہجرت کا واقعہ، ہجرت کا عمل وہ زیادہ پیغام لیے ہوئے ہیں۔ اور دو طرح کے پیغام کی ایک طرح سے امت مسلمہ کو ضرورت پڑتی ہے، ایک ہے دین اور ایمان کے لیے آنے والی آزمائش، اور دین اور ایمان پر قائم رہنے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے انعام۔ اور یہ ہجرت کا واقعہ یہ دو چیزیں لیے ہوئے، دین اور ایمان کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل ایمان پر جو آزمائش آئی، جو تکلیف آئی، وہ تکلیفوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے ہجرت کا واقعہ۔ اور یہی ہجرت کا واقعہ انعامات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ یوں تو بہت سارے انعامات اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے بھی، لیکن انعامات کا نچوڑ اور خلاصہ، انعامات کی بارش بھی، کامیابی کی بارش بھی ہجرت کا واقعہ لیے ہوئے۔ تو جب بھی یہ محرم کا مہینہ آئے، جب بھی نیا سال شروع ہو، تو امت مسلمہ ہجرت کے واقعے کو سامنے رکھے اور نہ دین اور ایمان کی خاطر آنے والی آزمائشوں سے ڈرے اور گھبرائے اور نہ مایوس ہو۔ دین اور ایمان کی خاطر ہجرت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کو، وہ انعامات کو بھی اپنے ذہن اور دماغ میں رکھے، تاکہ شیطان اور شیطان کے چیلے ان کو مایوس نہ کر سکے، ان کو مروب نہ کر سکے موجودہ کفر اور شرک کے غلبے کے حالات سے۔ تو تین ماہ محرم کی مناسبت سے ایک طرح سے تین پیغام امت مسلمہ کے ہیں۔ دو پیغام تو ایک طرح سے ہم یوں کہہ سکتے کہ مثبت، دین اور ایمان کے خاطر آنے والی آزمائش اور اسی کے ساتھ انعام۔ یوم عاشورہ کا جو واقعہ ہے، یوم عاشورہ یہ صرف روزے کا عمل نہیں ہے، روزہ اس کے ساتھ اس لیے جوڑا گیا تاکہ وہ تحریک اور تاریخ سے زیادہ امت مسلمہ کو فائدہ پہنچے۔ اس کی جو کچھ مصلحت اور حکمت یہ تو مستند کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ محرم کی 10 تاریخ کو، یوم عاشورہ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی۔ اس وجہ سے یہود بھی، بنی اسرائیل بھی اس کی اہمیت اور اس کی عظمت مانتے چلے آ رہے تھے۔ لیکن یہ کیا ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ظلم و ستم سے نجات ملنا بغیر جنگ نہیں کی نا موسیٰ علیہ السلام نے، بنی اسرائیل کو جنگ کا بھی حکم نہیں تھا نا، لیکن بغیر جنگ کے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا۔ تو وہ واقعے کی یاد دہی امت مسلمہ کے سامنے رہے، اس واقعے کو سامنے رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اتمام حجت کا فریضہ ادا کر دیا، دعوت دین کا فریضہ ادا کر دیا،
اور فرعون کا جو دعویٰ تھا انا ربکم الاعلیٰ، میں رب اعلیٰ ہوں، اور اللہ کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی رب اعلیٰ، رب عظیم، رب اکبر، وہ صرف اللہ ہے، باقی تمام چھوٹے سب اصغر ہے اللہ کے سامنے، اس کے سب بندے ہیں۔ یہ فریضہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کر دیا، اور لڑنے کی طاقت اور قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور اس وقت بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھی، تو صرف ہجرت کا حکم ہوا۔ ہجرت ہی تھی نا ان کے لیے وہ، کہ راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، وہ ہجرت ہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور بنی اسرائیل کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، پار کرا دیا، اسی دریا میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کی حکومت سمیت، اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو یہ یوم عاشوراء صرف روزہ تھوڑی ہے، وہ تو ایک چیز توجہ زیادہ استفادہ کر سکے۔ روزے کی حالت میں اللہ کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے، روزہ تقوی کا پیغام لیے ہوئے ہیں، لیکن پھر اور مزید بہت سارے واقعات بھی یوم عاشوراء سے جڑے ہوئے ہیں۔ مورخین نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے ان کو ضعیف کہہ سکتے، کمزور کہہ سکتے، لیکن جو کمزور واقعات ہیں تو وعظ و نصیحت کے لیے ان کو بیان کرنے میں، سنانے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں ضعیف واقعات اور ضعیف جو حدیثیں ہوتی ہیں ان سے احکام نکالنا، حلال و حرام کے احکام نکالنا، اور یہ حلال ہے یہ حرام ہے اس کے فتوے دینا، اس کے فتوے داغنا، ضعیف روایات کے ذریعے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی، ضعیف واقعات کے ذریعے سے یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ ہاں ترغیب کے طور پر تو اور جو واقعات کچھ مفسرین نے جوڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو، اسی نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن رکی، لیکن یہ بھی کیا پیغام لیے ہوئے، آزمائش اور انعام ہی کا پیغام لیے ہوئے نا۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل کے لیے آزمائش اور انعام کا پیغام لیے ہوئے، فرعون کی غرقابی، اس کا غرق ہونا، تو حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کی کشتی کا جودی پہاڑ پر رکنا، تو یہ بھی 950 سال آزمائش لیے ہوئے، ایک دو دن کے بعد تو نہیں ہوئی تھی، وہ جودی پہاڑ پر کشتی نہیں رکی تھی کہ ایک دن دعوت دی، 2 دن دعوت دی اور تکلیف آئی 2-3 دن اور وہ کشتی بن گئی اور پھر پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ وہ 950 سال کے بعد کی بات ہے، وہ جودی پہاڑ پر کشتی، وہ پانی میں چلنا اور جودی پہاڑ پر جا کر پھر رکنا، اہل ایمان کی نجات، وہ 950۔ تو 950 سالہ دین اور ایمان کی خاطر جو حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان نے جد و جہد کی، جو آزمائش آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ اور بھی جتنے بھی واقعات اس کے ساتھ جوڑے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں، وہ تمام کے تمام واقعات دین اور ایمان کی خاطر آنے والی آزمائش اور انعام کے سبق اور پہلو کے لیے ہوئے۔ لیکن ہجرت کا واقعہ تو مناسب ہے کہ کچھ ذرا ہم رک کر اس سے کچھ نصیحت حاصل کریں۔ حالانکہ ہجرت کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا، تفصیل کے ساتھ سننا، یہ ایک خطبے میں، گھنٹے میں، آدھا گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں بھی مشکل، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہجرت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس کا قرآن مجید میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ وقت یاد کرو کہ کافر آپ کے متعلق تدبیر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے، مشورہ کر رہے، سبھی اس میں شامل ہے کہ آپ کو قید کر دے، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو نکال دے، شہر بدر کر دے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ چالیں چل رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اللہ بھی ایک چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تمام تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے، بھاری ہے۔
تمام چالیں فیل ہو جاتی اللہ کے چال کے مقابلے میں۔ کچھ لوگ غلط فہمی سے کہہ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کی، استغفر اللہ، جان بچانے کے لیے نہیں، دین بچانے کے لیے۔ جان تو بہت دور کی بات ہے، حکومت کو ٹکرایا تھا اللہ کے رسول نے، جان نہیں بچتی، حکومت بھی ملتی۔ کیا یہ ہجرت کے واقعے سے پہلے ہی کا یہ واقعہ، ہجرت کے قریب کا واقعہ ہے کہ پیشکش کی تھی سرداران مکہ نے کہ آپ بتوں کی مخالفت کو چھوڑ دیں، ایک بندگی کی دعوت آپ جو دے رہے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیں۔ 3 چیزوں کی پیشکش کی تھی انہوں نے۔ حکومت ملنے کے بعد جان کہاں غیر محفوظ رہتی ہے؟ حکمراں تو دوسروں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو لات مار دیا تھا۔ دین و ایمان، حکومت اگر حاصل ہو رہی ہے جان کو بچانے کے لیے تو ایسی حکومت کو لات مار دینے کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول نے لات مار دی۔ ابو طالب کے ذریعے سے انہوں نے پیشکش کی تھی، پہلے تو عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول نے کچھ آیتیں پڑھی تو اس پر اثر ہوا، وہ چلا گیا۔ بعد میں یہی پیشکش کہ آپ اپنے بھتیجوں کو آپ یہ بتوں کی برائی بیان کرنے سے آپ روکیں، اگر وہ رک جاتا ہے تو ہم آپ کو ان کو سردار مان لیتے کہ ان سے بڑھ کر کوئی مکہ میں بادشاہ نہیں ہوگا، مال دے دیتے ہیں، اور جس عورت سے نکاح کرنا چاہے اور عورت دے دیتے ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ نے پیشکش کی تھی آپ کو، تو اس میں جان بچانے کی کہاں بات تھی؟ اللہ نبی جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ دعوت دین کا فریضہ ادا ہو گیا تھا اس وقت بھی جب کہ آپ پر حملے ہو رہے تھے، اہل ایمان پر حملے ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے مکہ نہیں چھوڑا تھا۔ جان بچانے کی اگر بات ہوتی تو پہلے دن سے ہی آپ کی دشمنی مخالفت تھی۔ دین کے لیے نبی جو کچھ کرتا ہے وہ دین کے لیے کرتا ہے۔ اب ایک طرح سے دین کا یہ تقاضا تھا، اللہ کا یہ فرمان تھا کہ مکہ میں جتنے لوگ ہیں، جتنے اسلام میں داخل ہو سکتے وہ داخل ہو گئے، اب داخل ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کے حکم سے تو اہل ایمان کی ایک بڑی تعداد ہجرت کر چکی تھی حبشے کی طرف اور مدینہ کی طرف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے اللہ کے حکم کے۔ لیکن سفر کا ہجرت کا سفر کیسا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کن حالات میں ہوئی ہے؟ یہ سن ہجری کا جو آغاز صحابہ کرام نے کیا، ایک طرح سے اجماع صحابہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر اجماع صحابہ ہوا ہے۔ تو ہجرت کا ہر عمل، ہجرت کی ہر بات امت مسلمہ کے لیے جہاں آزمائش ہے وہیں پر انعام بھی۔ آزمائش کم ہے، انعامات زیادہ ہے۔ 3 تدبیروں پر غور و فکر ہو رہا تھا، اور ایک طرح سے قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ 3 تدبیریں تمہارے ساتھ کی جائیں گی۔ کچھ لوگ قتل کرنے کی بات کریں گے کہ قتل کر دیا جائے، کچھ لوگ کہیں گے قید کر دو ان کو، کچھ کہیں گے جلا وطن کر دو، NRC کر دو، ان کے شہر نکال دو۔ لیکن اگر دین سے تمہاری وابستگی ہے، اللہ کی بندگی سے تمہارا تعلق و رشتہ جڑا ہوا ہے، اور طاغوت کی حمایت اور طاغوت کی مداہنت تمہارے دل کے اندر نہیں ہے، تمہارے طرز عمل میں نہیں ہے، تو سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ جس پر انہوں کا اتفاق ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ شہر بدر کر دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جو ایمان والے اس کے چاہنے والے ہیں وہ اس کے ساتھ آ کر جڑ جائیں گے، بعد میں مکہ پر حملہ کر دیں گے، ہماری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ کچھ نے کہا کہ قید کر دو، تو اس کو بھی یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس کے چاہنے والے اتنے زیادہ اپنے آپ کو جان جوخم میں ڈالنے والے ہیں کہ کوئی پرواہ کیے بغیر وہ اس کو چھڑا لیں گے۔ ابو جہل نے رائے دی کہ قتل کر دیا جائے، لیکن مسئلہ تھا قبیلہ بنی ہاشم کے انتقام کا، بدلے کا۔ آج کے دور کی یہ جمہوری حکومت کا دور نہیں تھا وہ کہ جس کو چاہے مار دو، اور کوئی اس کی حمایت میں اٹھنے والا نہیں ہے۔ بہت ساری خوبیاں بھی تھی، یہ جمہوری حکومت سے زیادہ حکومت تھی انسانیت نواز مکہ کی۔ وہ مشرکین مکہ یہ جمہوری حاملی سے راگ الاپتے رہتے ہیں،
ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں انسانیت نوازی کا، حقوق انسانی کا، ان سے لاکھ درجہ بہتر تھے، لاکھ درجہ بہتر تھے کہ ہم نے اگر قتل، حالانکہ دشمن تھے نا اللہ کے رسول، کہہ سکتے تھے نا کون آتا دیکھ لیں گے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ان کا حق ہے، قبیلہ بنی ہاشم کا حق ہے انتقام لینا، تو انہوں نے کہا کہ لڑائی چھڑ جائیں گی، تو پھر تجویز انہوں نے رکھی کہ جتنے قبیلے ہیں مکہ کے سب قبیلوں والوں کی طرف سے ایک ایک فرد لیا جائے، منتخب کیا جائے، جو جنگجو ہو، جو بہادر ہو، اور یک بار کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے، تاکہ کسی ایک ہی قبیلے پر الزام نہ آئے۔ مکہ کے 10-12 قبیلوں پر الزام آئے گا تو قبیلے بنی ہاشم سب سے لڑ نہیں سکیں گے، تو دوسری صورت کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کیا۔ موجودہ دور کے یہ اتنے تھے نا، دیت کے لیے آمادہ کیا اپنے آپ کو کہ ہم دیت دے دیں گے، قبیلے بنی ہاشم کو دیت کے لیے مجبور ہونا پڑے گا۔ دیت کا مطلب ہوتا تھا کہ جو کسی کو ناحق قتل کر دے تو 100 اونٹ اس کو دینا پڑتا تھا، تو 100 اونٹ دینے کا پہلے نظم کر لیا، اور جس رات انہوں نے یہ قتل کرنے کا، گھیراؤ کرنے کا، حملے کا منصوبہ بنایا، یہ اللہ کی سنت یہ بھی ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ فلاں رات یہ بنانے والے اللہ تعالیٰ اس سے پہلے حکم دے دیتا نا یہاں سے نکل جاؤ، لیکن اس میں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اتنی ظاہر نہیں ہوتی جتنی کہ اس میں ظاہر ہوئی کہ جس رات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، حملے کا منصوبہ بنایا، اور پورے گھر کا گھیراؤ انہوں نے آ کر لیا، اس رات اللہ کے رسول نے اجازت دی، حکم دیا کہ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر اور ان کی موجودہ دور کے یہ جمہور حکمرانوں کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو تھے لڑنے والے، قتل کرنے والے، ایک شخص سویا ہوا ہے، جیسے کہ تم آ کر گھر جلا دیتے، نیند میں مار دیتے، آگ لگا دیتے، کر سکتے تھے نا وہ بھی، لیکن ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی، ان کی انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی اب کہ ایک شخص گھر میں سویا ہوا ہے اور اس کے گھر کو آگ لگا دی جائے، یا سوتے ہوئے اس کو مار سکتے تھے نا، حملہ کر سکتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر ہوتا بھی تو شہید ہو جاتے، لیکن غیرت نے گوارا نہیں کیا، انتظار کرتے رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے اٹھیں گے، بستر سے اٹھیں گے، گھر سے باہر نکلیں گے، تب حملہ کریں گے، نیند کی حالت میں نہیں۔ جیسے موجودہ دور کے جو جمہوری جو حکمراں ہیں نیندوں میں مار دیتے ہیں نا، گھروں کو اڑا دیتے، بموں سے اڑا دیتے ہیں، اور پھر لوگوں نے، مسلمانوں نے بھی ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ یہ جمہوری حکمراں ہیں، یہ ہمارے جان کی حفاظت کرنے والے۔ مشرکین مکہ، سرداران مکہ لاکھ درجہ بہتر تھے ان سے، ان میں انسانیت تھی، کچھ نہ کچھ دشمنی تھی، اصول کی بنیاد پر دشمنی تھی، اصول کی بنیاد پر حمایت تھی، جبکہ سب خاندان کے بھی تھے، لیکن اللہ کی مدد و نصرت دیکھ لیجیے کہ کیسے اللہ کی مدد و نصرت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب کے سامنے سے نکلے، وہ دیکھ بھی نہیں سکے، حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی نہیں سکے۔ تو صحابہ کرام نے اپنے سال کا آغاز، مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز جو ہجرت سے کیا، وہ یوں ہی نہیں کیا کہ پوری دنیا کی حکومتیں تمہارے قتل کے در پہ ہو جائے، تمہارے گھروں کا گھیراؤ کر لے، لیکن اللہ کی مدد و نصرت اگر تمہارے شامل حال ہے، اور اللہ کی مدد و نصرت کے لیے شرط ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دین کی مدد کر رہے تھے اللہ کے رسول، دین کی مدد کر رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کی۔ اور پھر دیکھیے اور کس طرح کی اللہ کی مدد و نصرت، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کی کتنی تدبیر کر رہے تھے اور کتنی کوشش کر رہے تھے۔ 3 روز تک آپ نے غار ثور میں اپنے آپ کو مقیم رکھنے کا، روپوش ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا پہلے سے، کہ آسانی کے ساتھ مشرکین مکہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ مدینہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ شمال کا راستہ ہے مکہ سے، لیکن یہ غار ثور یہ جنوب کی سمت میں، لیکن مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پر بھی چلے گئے۔ وہ شروع میں نے آیت پڑھی تھی اس واقعے میں، ایک تو آزمائش بھی ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی خوشخبری اور بشارت بھی ہے۔ وہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس موقع کی آیت ہے، جنگ تبوک کا موقع تھا، اور کچھ منافقین اور کچھ کمزور اہل ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہر ایک کو جنگ کے لیے نکلنا ہے، ہر ایک پر جہاد ایک طرح سے فرض ہو گیا۔ تو کچھ لوگ جو پہلو طے کر رہے تھے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ان سے کہا کہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، الا تنصروا فقد نصرہ اللہ۔ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ مدد کر چکا ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جبکہ کافروں نے ان کو نکال دیا تو نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ ثانی اثنین، وہ دو میں کا دوسرا تھا، کوئی لشکر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور ان میں کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مشرکین مکہ کے جو تلاش کرنے والے تھے، جو سراغ رسا تھے، جو قیافہ شناس تھے، پیروں کے قدم دیکھ کر، نشانات دیکھ کر، ایک علم و فن ہے وہ بھی ایک سمجھ لیتے کہ کون کہاں سے گیا ہے، اور کتنے ماہر تھے اپنے فن میں، اندازہ لگا لیجیے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم کیا تھا، جو ان کے جو قریب، جو بکریاں چرانے قریب کے جو رشتہ دار تھے، کہ وہ قدموں کے نشانات کو مٹا دے۔ انہوں نے قدموں کے نشانات کو مٹا دیا، لیکن وہ اتنے ماہر تھے، وہ سراغ رضا قیافہ شناس، کہ انہوں نے لے کر وہاں کھڑا کر دیا جہاں پر اللہ کے رسول غار میں تھے۔ اور اس نے کہا کہ میرا علم یہ کہتا ہے یا تو محمد اور ان کے ساتھی یہیں کہیں غار میں ہیں، یا پھر آسمان پر اٹھ کر چلے گئے، میرا یہ علم کہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع سے کہا تھا کہ پیر ان کے نظر آ رہے تھے، ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے، تو ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ان کو فکر تھی۔ تو اللہ کے رسول نے تسلی دلائی تھی، اے ابوبکر تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہو؟ تو اللہ نے اس موقع پر فرمایا کہ فانزل سکینتہ، اللہ تعالیٰ پر سکینت نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر سے ان کی مدد کی کہ لم تروا، تم نے نہیں دیکھا۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو، کافروں کی بات کو نچلا کر دکھایا، اور اللہ کی جو بات ہے اس کو بلند کر دکھایا۔ جو کچھ ظاہری تدبیر وہاں اللہ تعالیٰ نے کی، وہ جو گفتگو کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے اس غار میں چھپے ہوئے ہو، تو اسی اسنا میں ان سے پہلے اللہ کے حکمت لشکر ہے نا اللہ کا، وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ بجلی ان پر گرا دیتا، قادر تھا اس پر اللہ تعالیٰ، لیکن اس میں اتنی اللہ کی عظمت قدرت ظاہر نہیں ہوتی۔ بجلی بھی نہیں گرایا، عقلیں محفوظ ہے، آنکھیں محفوظ ہے، لیکن پھر بھی مایوس ہو کر وہاں سے جانا پڑا۔ جو بات ہو رہی تھی کہ غار میں ہوں گے، دوسرے نے کہا کہ کیا یہ مکڑی کا جالا اتنے جلدی بنتا ہے؟ یعنی مکڑی کو اللہ تعالیٰ نے لشکر کے طور پر استعمال کر لیا، جس کی قرآن مجید میں اللہ نے کمزوری کی اس میں مثال دی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر، بودا گھر، وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن مکڑی کے گھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہرا دیا، مشرکین مکہ کے منصوبوں کو ناکام کر دیا مکڑی کے گھر سے۔ کبوتر جو پرندہ ہے ویسے ہی بہت بزدل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ جو کچھ پرندوں پر تحقیق کرتے وہ اچھی طرح جانتے کہ کبوتر سب سے زیادہ شریف ترین پرندہ ہے، غریب ترین ہے، اور جب کوئی ڈر و خوف دیکھتا ہے تو لڑنے کا نہیں ہے اس میں زیادہ، وہ آنکھ بند کر لیتا ہے۔ جب کوئی بلی حملہ کرتی ہے تو آنکھ بند کر لیتا ہے، اس کا احساس یہ ہوتا ہے کہ اب حملہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ امن میں آج بھی کبوتر کو مثال دی جاتی ہے نا، امن میں وہ کبوتر نے اللہ کے حکم سے آ کر وہاں انڈے دے دیے، تو وہ سراغ رسا نے وہاں تک پہنچا دیا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جو فیل کیا، اس کے فن میں فیل کیا، وہ مکڑی کے جالے کے ذریعے سے۔ اس نے کہا کہ یا تو یہیں کہیں غار میں ہے یا آسمان پر چلے گئے، لیکن اس کی فیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔
مکڑی کے جال سے فیل کر دیا، کبوتر کے انڈوں سے فیل کر دیا، اور ان کا آگے کیا کوئی بیوقوفی کی بات ہے یہ؟ یہاں کوئی اتنی جلدی میں کوئی انڈا دیتا ہے کوئی کبوتر؟ ایک لمبی تاریخ، پھر جو آنکھیں تلاش کر رہی تھی آپ کو قتل کرنے کے لیے، اسی اثنا میں، انہی دنوں میں، انہی ساعتوں میں مدینہ والوں کی آنکھیں آپ کے دیدار کے لیے ترس رہی تھی۔ ہجرت کے واقعے کا جو انتخاب کیا صحابہ کرام نے اپنے سن کے لیے، وہ یوں ہی نہیں کیا کہ دین اور ایمان کی خاطر آنے والی دشمنیوں کی اگر تم پرواہ نہیں کرو گے، دشمنیوں سے تم نہیں ڈرو گے، مخالفتوں سے نہیں ڈرو گے، تو جہاں تمہاری کو جان کے در پہ ہوں گے، جان کے دشمن ہوں گے، قتل کرنے کے لیے تم کو تلاش کریں گے، تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسی دین اور ایمان کے نتیجے میں تمہارے چاہنے والے پیدا کرے گا، تمہارے استقبال کرنے والے پیدا کرے گا، تمہارے دیدار کے لیے ترسنے والے پیدا کرے گا۔ مدینے والوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، تو وہ راستہ جو مکہ سے آتا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر وہ راستے کی طرف ٹک لگا کر دیکھتے تھے، کیوں؟ اللہ کے لیے لازم تھا نا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا۔ انہی ساعتوں میں کچھ مکہ والوں کی آنکھیں قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہی تھی، اللہ کے لیے لازم تھا ایسی آنکھیں پیدا کرنا جو آپ کے دیدار کے لیے، آپ کی محبت میں ترسے۔ یہ ہجرت، یعنی ہجرت کا پیغام، سراقہ بن مالک کا واقعہ بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ تلاش کرنے کے لیے آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا، اور چونکہ انعام تھا کہ 100 سرخ اونٹ اس کو دیے جائیں گے، بڑا انعام تھا، تو اس کی لالچ میں تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا جو گھوڑا تھا وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گرا، اس سے بعد نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ پھر اور ذرا زیادہ اللہ نے جھٹکا دیا کہ کھر تک اس کے پیر زمین میں گھس گئے، لیکن انعام اتنا بڑا تھا کہ پھر بھی وہ بعد میں آیا۔ تیسری مرتبہ دوڑایا گھوڑا تو آپ پھر کمر تک زمین میں دھس گیا گھوڑا، نزدیک پہنچ گئے اللہ کے رسول اور وہ قافلے کے، لیکن اب اس نے یقین کر لیا کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور یہ قافلے والوں کے ساتھ غیبی مدد ہے، بڑی مدد ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہت ذہین تھا، بہت دور رستہ۔ مکہ کے فتح مکہ کے منظر کو دیکھ سمجھ لیا تھا سراقہ بن مالک نے، اور آواز دے کر کہنے لگا کہ مجھے اپنی جان کی امان دے دیجئے، جان کا امان نامہ دے دیجئے۔ ہجرت کا واقعہ یوں نہیں منتخب کیا صاحب ہے کہ پکڑنے کے لیے جا رہا، لیکن جان بظاہر دیکھا جائے تو جان بچانے کے لیے قافلہ جا رہا ہے مدینہ کی طرف، لیکن وہ قافلے والوں سے درخواستیں کر رہا ہے کہ اپنی منہ کو میری جان کی امان دے دی جائے، میں اس کے نتیجے میں جتنے آنے والے ہیں ان کو کہہ دوں گا کہ میں بہت دور تک میں گیا اور یہاں ادھر کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر اس کو لکھ کر دے دیا، اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اس کو جان کے امان نامہ اس کو دے دیا، لیکن اللہ کے وسلم نے محسوس کیا کہ بڑا ذہین ہے، فتح مکہ کے منظر کو دیکھ لیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اسی مناسبت سے اس کے خوشخبری سنائی، اے سراقہ تم نے تو فتح مکہ کا منظر ابھی سمجھا ہے، تم نے بھاپ لیا ہے، لیکن اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ مکہ کے فتح کی بات کیا تم سمجھتے ہو؟ تم نے سمجھ لیا مکہ فتح ہوگا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ مناسبت سے یعنی گویا کہ ایران فتح ہوگا اور جو اس کا جو سربراہ ہے اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ حضرت سراقہ بن مالک بعد میں اسلام میں داخل ہوئے، اور آخری زندگی کا آخری حصہ تھا ان کا جب ایران فتح ہوا، لیکن وہ بشارت پوری ہونی تھی، وہ بشارت پوری ہو کر رہی۔ یہ ہجرت کا واقعہ جو منتخب صحابہ کرام نے کیا ہے، لیکن چونکہ اب وقت نہیں ہے، لیکن ایک تیسرا یہ یوم عاشوراء کے پیغام سے اور ہجرت کے پیغام سے امت مسلمہ کو کوئی سبق نہ ملے تو پھر باطل پرستوں نے ابلیس کی سازش ہر دور میں ہوئی ہے۔ تو ابلیس نے پھر ایک سازش کر کے ماہ محرم کو ایک طرح سے پھر شہادت حسین، 10 محرم کو شہادت حسین کی تقریبات رکھوا کر، رسومات گھڑ کر، مرثیے اور تعزیوں کی ایجاد کر کے عاشورہ کے پیغام سے امت مسلمہ کوئی سبق نہ لے سکے،
ہجرت کے پیغام سے کوئی سبق نہ لے سکے، اور اتنا غلبہ اس کا ہو گیا اس سازش کا، ابلیس کی سازش وہ تو وہاں سے شروع ہو گئی آسمان سے۔ سب سے پہلے اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا، اور پھر اسی سازش کا شکار بنایا، تکبر کی اور حسد اور جلن کی سازش کا، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابل کو، کہ حابل کی قربانی کبھی قبول ہوئی، قابل کی نہیں ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ تو ابلیس نے پھر سازش کی، اور اس کی تاریخ جو ہے معاذ الدولہ یہ کہ متشدد متعصب شیعہ حکمراں گزرا ہے بغداد میں 351 ہجری میں۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ تو سن 60 ہجری کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اس کی حیثیت وہ تھی نہیں جو بعد میں دی گئی ہے، حدیث کی کتابیں واقعے کے بعد لکھی گئی تدوین ہوئی ہے 2 صدی ہجری میں، 30ویں صدی ہجری میں۔ اس واقعے کے 100 سال کے بعد، 150 سال کے بعد تمام احادیث کے ذخیرے میں اس واقعے کا کوئی وجود نہیں ہے، گویا کہ کوئی اس کی حیثیت اور اہمیت نہیں تھی نا۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اقدام تھا کوفہ کی طرف جانے کا، کچھ صحابہ اس کو جائز سمجھتے تھے، کچھ صحابہ اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، بڑے بڑے صحابہ حضرت حسین کے اس اقدام کو بہتر نہیں سمجھتے تھے، پوری مستند تاریخ میں موجود ہے، انہوں نے روکا بھی اس کو۔ تو بہرحال ایک اس کی ایک حیثیت تھی، ایک اجتہادی غلطی کی اس کی حیثیت تھی، یا ایک اجتہادی عمل کی اس کی حیثیت تھی کہ کچھ صحابہ کہتے حضرت حسین کا جانا ٹھیک ہے وہاں کے حد تک، اس لیے خاندان کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا نا، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ لیکن معاذ الدولہ نے چونکہ یہ واقعے کے ذریعے سے اس کو تجارت کرنی تھی، اس کو سیاست کرنی تھی، اور حب علی کے نام پر، حب حسین کے نام پر دشمنیاں پیدا کرنی تھی، حضرت عثمان سے متعلق، حضرت امیر معاویہ سے متعلق، اور خاندان بنو امیہ سے متعلق، اس لیے اس نے واقعہ گڑھا۔ غدیر یوم، وہ عید غدیر خم حقیقت کیا ہے؟ 18 ذی الحجہ، اس نے بنیاد اسی نے ڈالی ہے معاذ الدولہ نے، اور 100 سال تک اس کے خاندان کی حکمرانی رہی ہے۔ تو 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، تو اس دن اس نے بنیاد ڈالی ہے عید غدیر خم کی۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تاریخ ہے، تو جو کنڈے کی عید ہے، جس کو زندے مردے کی عید بھی بولتے ہیں، وہ بنیاد ڈالی گئی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں۔ وہ متشدد جو شیعت اسلام دشمن، اور زیادہ تر ان پر جو اثر تھا وہ یہود کا اثر تھا، سبائی تحریک کا اثر تھا۔ تو اس واقعے سن ایک طرح سے 3 ہجری کے بعد سے پھر ہجرت کے پیغام کی طرف سے، یوم عاشوراء کے پیغام کی طرف سے امت مسلمہ غافل رہے، اور جب بھی یہ آئے محرم کا مہینہ تو صرف ایک ہی چیز ان کے ذہن میں رہے، شہادت حسین، شہادت حسین نہیں، سازش حسین، زیادہ حسین کی، حضرت حسین کے نام پر سازش ہوئی ہے شہادتوں کے منانے میں۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو ایک محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، تو ایک محرم کیوں نہیں یاد آیا کسی کو؟ اگر مقام مرتبہ تو حضرت عمر کا زیادہ ہے نا، حضرت علی سے بھی زیادہ ہے، ان کے حضرت حسین کے جو والد تھے ان کے والد سے زیادہ مقام مرتبہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک محرم کو ان کی شہادت کی تاریخ ہے، لیکن اہل حق نے اس کو کوئی اہمیت دی نہیں۔ اور پھر یہ 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہید ہوئے ہیں، حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، تو شہادت علی منانے کی بھی وہ شیعوں کو بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں ہوئی، متشدد۔ شہادت حضرت عثمان اور شہادت حضرت عمر سید الشہداء، اور ایک لمبی تاریخ ہے شہداء کی، لیکن وہ مقصد تھا ہی نہیں۔ مقصد تھا چونکہ اہل ایمان نے اور مجددین نے، مفکرین نے یہ محرم کو انہوں نے نظام کفر کے خاتمے کے لیے اور نظام اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہجرت کے پیغام کو بنیاد بنا کر، عاشوراء کے پیغام کو بنیاد بنا کر، تو عاشوراء کا پیغام بھی دب جائے اور ہجرت کا پیغام بھی دب جائے، اور ایک ہی پیغام ان کے ذہن اور دماغوں میں رہے، واقع کربلا، میدان کربلا۔ جو شہادت حسین کے نام سے تقریب بناتے ہیں جو سنی بھی، تو ایک طرح سے وہ اسی تحریک کا ایک حصہ ہے۔
بہت پسندیدہ چیزیں نہیں ہیں. پسندیدہ چیزیں اگر ہوتی اگر وہ مخلص ہوتے تو شہدائے بدر بھی تو ہے نا. بدر میں بھی کچھ شہید ہوئے ہیں. شہدائے احد بھی تو ہیں جن میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. شہدائے بئر معونہ بھی ہے کہ دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو جو اللہ کے رسول کے ایک طرح سے بہت زیادہ فیض یافتہ تھے, صفہ میں تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی, لیکن دھوکے سے ان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. وہ بھی 70 سے کم نہیں تھے, لیکن وہ شہدائے یوں سمجھ لیجئے اس کی یاد بنانے کی صورت پڑی تھی. مقصد وہ تھا ہی نہیں, مقصد تھا اسلام دشمنی کی سازش, جس میں آج وہ مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے, بے توجہی کی وجہ سے, بے دینی کی وجہ سے ایک طرح سے وہ کامیاب ہے. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں 3 عنوان دے کر اس کو سمجھتا ہوں کہ ماہ محرم کے مناسب 3 پیغامات ہیں. 2 پیغام مثبت ہیں. مثبت جو پیغام ہے وہ ہے ہجرت کا پیغام, دوسرا یوم عاشورہ کا پیغام, اور یہ دونوں میں آزمائش اور انعام کی تاریخ ہے. اور تیسرا جو پیغام ہے وہ بچنے کا پیغام ہے, وہ منکر کا پیغام ہے. یہ جو رسومات گھڑی گئی ہے تعزیہ دارے کی, شہادت حسین کے نام پر جو کچھ دکانداری اور سیاست جو پیدا کی گئی ہے اور آج دنیا میں پھیلا دی گئی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہے, تو ایک طرح سے ایک اسلام دشمنی کی ایک سازش ہے. وہ سازش کو سمجھنا اور اس سے بچنا اور امت کو بچانا, یہ بھی ایک طرح سے تیسرا پیغام ماہ محرم کی مناسبت سے ہم پر امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور عمل کرنے, دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.